یہ سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے جی ہمارے پاس ان کی خاموشی اور ڈرانے دھمکانے کے حوالے سے مریم نواز کی، دکھائے گا کیا کہا انہوں نے؟ میں خاموش تھی، میری اپنی ذاتی وجوہات ہیں، میرے والد کی طبیعت خراب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈرا کے دھمکا کے 2 دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزالو ہے، میری جو کمٹمنٹ ہے اپنے کاز کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، سویلین بالادستی کے ساتھ، آئین کے ساتھ، وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے۔ کنوکشن میری مضبوط ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی۔ جب مجھے پارٹی انسٹرکشنز دے گی، میرے بڑے جو ہیں، میرے لیڈرز جو ہیں وہ انسٹرکشنز دیں گے، جب ان کو لگے گا کہ مجھے آگے آ کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے تو آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں۔ موجودہ حکومت کو کتنے سال پورے کرنے چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا ان کے اقتدار میں رہنے سے وہ ایکسپوز ہوئے، وہ شاید اگر چلے جاتے تو یہ نہ ہوتا۔ جس طرح غربت کی اور اس کی وہ مصیبتوں کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ مہنگائی کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے، مجھے بس اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ولید اقبال صاحب، آپ سے رد عمل چاہوں گا اس کا۔ یہ بتائیے گا کہ مریم نواز، کیا یہ پریس کانفرنس ایک آغاز ہے جس کے اوپر آپ کی حکومت کے اوپر وہ دباؤ بڑھائیں گی اور پبلک ریلیز کریں گی اور آپ کے جو مختلف حکومتی امور ہیں اس کو کوسچن کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی؟ سب سے پہلے تو آپ کے دوسرے دونوں مہمانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خرم صاحب اکثر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں، آج ذرا میں نے ان کو ٹی وی میں بھی دیکھا آج آپ کے پروگرام سے پہلے۔ آپ کے چینل نے کسی اینگل سے ایسے سے لیا، میں کسی اور چینل پہ دیکھ رہا تھا یہی گفتگو مریم نواز صاحبہ کی، تو بڑے مجھے دیکھ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، یہ بالکل پیچھے ان کے، بڑے معصوم اور بڑے تابع دار لگ رہے تھے، تو میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہ رہا تھا آج ان کو میں نے دیکھا جب، اور میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ اکثر گفتگو ہوتی ہے یہاں۔ مطلب یہ ٹی وی پہ آپ کو معصوم لگ رہے تھے، ویسے نہیں لگتے آپ کو؟ نہیں لگ بھی رہے تھے، ویسے آپ نے ان کو گجرا والا میں دیکھا ہوگا، وہ پہلوانوں کے کھاڑے کے آس پاس کہیں گھومتے ہوئے، گرز ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اور خرم صاحب گھوم رہے ہوں گے۔ نہیں وہ لگ بھی رہے تھے اور ہے بھی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو نیب سے بچائے، اللہ ان کو نیب سے بھی بچائے، مطلب باقی ان کے ساتھی جو ساتھ دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے، 3-4 طرف۔ سر آپ کی دعائیں بھی اور آپ کی خواہشات بھی دونوں ہی ان کو نیب سے بچا سکتی ہیں، ویسے کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے؟ نہیں، وہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا دعا، کیونکہ میں کوئی خواہش نہیں رکھتا اور نہ حکومت اس میں کوئی خواہش رکھتی ہے۔ آپ کا سوال تو کسی اور موضوع پہ تھا، بٹ آل آئی وانٹڈ ٹو سے واز کہ یہ میر صاحب جو ہیں، میر شکیل الرحمان صاحب، میں ان کو ذاتی طور پہ اتنی اچھی طرح نہیں جانتا، ان کے بیٹے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں جو ابراہیم ہیں، لیکن یہ کیس نیب نے کیا بھائی، اور میں نیب کا ترجمان تو نہیں ہوں، اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے اس کیس کو کسی جرنلسٹ نے کیا تھا ان کے خلاف۔ ان کے دور میں جو آپ پوائنٹ آؤٹ کرے تو ایف بی آر تو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے نیچے آتی ہے، تو انہوں نے تو ایک کلیئر کو جو بھی کچھ کیا تھا آپ نے خود ہی ان کو کنفرنٹ کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ نیب کا کیس ہے اور نیب ہی جواب دی ہوگی، اور میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ بار بار ہر وقت نیب اور حکومت کو ایک گنتے ہیں۔ میں اگر پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں آپ جائیں تو نیب کے اوپر اگر حکومت کا کوئی اثر ہوتا تو میرے خیال یہ لوگ سارے کھلے نہ پھر رہے ہوتے۔ میں اتنا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو جانتے ہوئے میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں، یہ جس طرح سے آپ کی خواہش یہی تھی، آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، وہ پیورلی جتنے دن آپ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر جو پاکستان کی نہیں، جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے، تو وہ مزے سے باہر اگر پاکستان کی، میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اور جو سب نے دیکھی ہوئی ہے، ہر دور میں کسی نہ کسی کو یہ کہتے ہیں نا وکٹمائز کیا جاتا ہے یا وٹ ایور، یا وہ کوئی انجینئرنگ، گورنمنٹ انجینئرنگ، جو بھی یہ لفظ استعمال کر رہے تھے، تو جو ماضی کی مثالیں ہیں، اور اگر حکومت کھوسا صاحب نے استعمال کیے تھے پولیٹیکل انجینئرنگ کے، نہیں تو وہ نیب کے خلاف استعمال کیے تھے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیوں یہ پرسیپشن مل رہی ہے کہ نیب اپنی مرضی سے اگر کوئی چیز کر رہا ہے۔ نہیں، نیب کس کی؟ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، میں آپ کو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں۔ یہ سب ماننے کا کوئی نہیں۔ بہرحال جی میں ادھر آتا ہوں، آپ کی لوگوں کو یہ بات منواتے ہوئے، وہ ماننے، دیکھیں نا جی، وہ تو اب میں وکیل ہوں جی، اب جج صاحب میرے خلاف فیصلہ کر دیں تو کیا ہو سکتا ہے، میں تو اپنی وکالت کروں گا نا جو میں نے کرنی ہے۔ میری ایک عرض آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے